پتا ہے کہ سیاست کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے. سیاست ریڑھی والا بھی کر سکتا ہے, سیاست غریب آدمی بھی کر سکتا ہے, سیاست ایک نواب بھی کر سکتا ہے, ایک سردار بھی کر سکتا ہے, سب سیاست کر سکتے ہیں. یہ ہمارا جمہوری حق. جمال رحسانی کو شاید کوئی نہ جانے, جمال رحسانی کے دادا کو تو کوئی جانتا ہے. چیف آف ساراوان خان ثانی کا میں نواسا ہوں کہ آج ایک سیٹ کے اوپر سارے نواب اور سردار ایک ہی روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا یہ سیٹ بلوچستان کے مسائل سے بالاتر ہے؟ ٹھیک ہے, جمال رحسانی کو کوئی اپنے حلقے میں پہچانتا نہیں ہے. شہید نوابزادہ سراج رحسانی کی قربانیوں کو تو کوئی یاد رکھے گا. سب سے پہلے میں اپنے حلقے کے لوگوں کا, جو غیرت مند لوگ ہیں, بزرگ ہیں, خاص کر نوجوانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, جنہوں نے مجھ پہ, پاکستان پیپلز پارٹی پہ, میرے صوبائی کینڈیڈیٹس پہ, میر عبید گورگیت صاحب پہ, حاجی علی مدد جدک صاحب پہ اور مجھ پہ اعتماد کر کے اپنا قیمتی ووٹ ہمیں دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اوپر ایک قرض ہے. آگے چلتے ہیں کہ جو حالات ہے بلوچستان کے, آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. لوگ روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سردار, نواب, میر, معتبرین سارے روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن صرف افسوس مجھے ایک بات پہ ہوتی ہے کہ کاش یہ اس وقت روڈ پہ آتے جب کرپشن عروج پہ تھا. کاش یہ اس وقت روڈ پہ آتے جب بلوچستان کے نوجوانوں کو ایجوکیشن سے روکا جا رہا تھا. کاش یہ اس وقت روڈ پہ آتے جب ایک دھماکے میں 300 سے زائد شہید ہو رہے تھے. کاش وہ جب روڈ پہ آتے جب نوجوانوں کا حق تلفی ہو رہا تھا, ان کی روزگار بیچے جا رہے تھے. کاش وہ جب روڈ پہ آتے جب اصل جینوئن مسنگ پرسنز کی بات ہو رہی تھی. لیکن افسوس کہ آج ایک سیٹ کے اوپر سارے نواب اور سردار ایک ہی روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا یہ سیٹ بلوچستان کے مسائل سے بالاتر ہے؟ کیا یہ سیٹ ہمارے نوجوانوں کے مسائل سے بالاتر ہے؟ کیا ہمارے نوجوانوں کا جو فیوچر ہے اس کو داؤ پہ لگا کر ہم اپنا سیٹ وصول کر سکتے ہیں؟ بہرحال ایک طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا. یہاں ہمارے اوپر کیسز لگاتے ہیں, یہاں روڈ بھی بند کرتے ہیں, تو منافقت نہ کریں. آئینی دائرے میں آ کر آپ کا یہ پورا حق ہے کہ ریکاؤنٹ کا آپ اپلیکیشن دیں. الیکشن ٹریبونل کے ذریعے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ہمیں قابل قبول ہے. لیکن یہ پروپیگنڈا نہ کریں کہ یہ جو لوگ آئے ہیں, مشکوک لوگ آئے ہیں. میرے اوپر تنقید کیا جاتا ہے کہ ایک 15 سالہ بچے کو MNA بنایا جاتا ہے, اس کو اپنے حلقے میں کوئی نہیں جانتا. افسوس بھائی, صد افسوس. ٹھیک ہے, جمال رحسانی کو شاید کوئی نہ جانے, جمال رحسانی کے دادا کو تو کوئی جانتا ہے. چیف آف ساراوان خان ثانی کا میں نواسا ہوں. ٹھیک ہے, جمال رحسانی کو کوئی اپنے حلقے میں پہچانتا نہیں ہے. شہید نوابزادہ سراج رحسانی کی قربانیوں کو تو کوئی یاد رکھے گا. آج جمال کو اگر ووٹ نہیں پڑتے, شاید سراج کو کچھ نہ کچھ ووٹ تو پڑے گا. اس کے علاوہ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی رہی ہے 2008 سے, اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ تو ووٹ پڑے گا. اور لوگ مجھے کیسے نہ جانیں کہ میں اس صوبے کا صوبائی وزیر رہا ہوں. تو خدا را یہ پروپیگنڈا اپنا بند کریں. آپ اتنی اخلاقی جرت رکھیں کہ جو رزلٹ آیا ہے اس کو تسلیم کریں. اگر نہیں کر سکتے, یہ دھاندلی والا ڈوم نہ رچائیں. آج جتنے بھی ریزلٹس آئے ہیں بلوچستان سے, سب پارٹیز کو مرکز میں ریپرزنٹیشن ملی ہے, خواہ وہ بلوچستان نیشنل پارٹی ہو, خواہ وہ پشتونخوا ہو, خواہ وہ دوسرے پارٹی ہو. لیکن سوال آپ لوگوں پہ ہوتی ہے, ریزلٹس پہ نہیں ہوتی. آپ لوگوں پہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ صوبے میں کیوں ناکام ہوئے, آپ لوگوں کی کیا کارکردگی رہی ہے پچھلے سالوں سے کہ آپ کو لوگوں نے ریجیکٹ کی ہے. تو خدا را یہ پروپیگنڈا نہ کریں.
ایک طرف آپ بیٹھتے ہیں, آپ اپنے تقریروں میں, اپنے جلسوں میں, نعروں میں یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان آگے آئے. ایک طرف آپ یوتھ امپاورمنٹ کے چیمپئنز بنتے ہیں, دوسری طرف آپ کو ایک 25 سالہ نوجوان ہضم نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ایک بڑی سوالیہ نشان ہے. وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ نوجوان چاہتا ہے کہ نوجوان آگے آئیں. وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ نوجوان چاہتا ہے کہ نوجوان اپنے فیصلے خود کرے. آپ کو ہم عزم اس لیے نہیں ہوتے, برداشت اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں, ترقی اور امن کے قائل ہیں. لیکن صد افسوس کہ آپ نے جتنے مشکلات میرے سیاسی کیریئر میں پیدا کی ہیں وہ مجھے اور میرے خدا کو پتہ ہے. لیکن پھر بھی لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا, باہر نکلے, تھریٹس کے باوجود اپنا ووٹ کاسٹ کر کے ہمیں کامیاب کیا, اور اس پر بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ آپ ڈرامہ بند کریں. اگر ہم جیتیں تو دانلی, اگر آپ جیتیں تو جشن. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن آپ کی ہوئی ہے مرکز میں, آپ جائیں, اپنا جو پرسپیکٹو ہے اس کو بیان کریں. دوسری بات, چند دنوں سے شاید آپ دیکھ رہے ہیں کہ روڈوں پہ جو لوگ بلوچستان کے اصلی مسائل کے لیے اگر نکلتے, شاید آدھے سے زیادہ یہ مسئلے اور مسائل حل ہوتے. لیکن افسوس کے ساتھ وہ نکلے ہیں, روڈوں پہ بیٹھے ہیں, ہمارے لوگوں کا جو نظام زندگی ہے اس کو مفلوج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. عام بندے کا زندگی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور دوسری طرف وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست ان کا باپ کا وہ ہے, جاگیر ہے. سیٹ پہ شاید اگر میرے NA 264 پہ اگر فلانا جان کا نام لکھا ہے, فلانا خان کا نام لکھا ہے, تو آپ مجھے بتا دیں, میں ابھی اس سیٹ سے اتر جاتا ہوں. لیکن 5 سال اگر آپ آتے ہیں, کارکردگی آپ نہیں دکھاتے, لوگ آپ کو مسترد کریں گے. اور آج میں یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے معززین, ان کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں, آج جو ان کا حشر لوگوں نے کیا ہے, اگر کل ہم آتے ہیں, ہم اپنا کارکردگی پرفارمنس نہیں دکھاتے, لوگ شاید ہمیں یہ جواب دیں گے. لیکن افسوس سے کرنا پڑتا ہے کہ سیاست کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے. سیاست ریڑھی والا بھی کر سکتا ہے, سیاست غریب آدمی بھی کر سکتا ہے, سیاست ایک نواب بھی کر سکتا ہے, ایک سردار بھی کر سکتا ہے, سب سیاست کر سکتے ہیں. یہ ہمارا جمہوری حق ہے. ان لوگوں کو یہ میرا پیغام ہے جو کہ سمجھتے ہیں کہ سیاست صرف نوابزادہ کر سکتے ہیں, یہ غلط ہے. سیاست جب ہم پیدا ہوتے ہیں, سیاست سے ہم دور نہیں رہ سکتے. صرف ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سیاست کو ہم اپناتے ہیں یا نہیں. اگر ایک بندہ جو کہ اتنی قابلیت رکھتی ہے کہ ایک عام بندے سے لے کر وہ ایک سیاسی MNA منتخب ہو, ایک MPA منتخب ہو, اس میں میری اور کسی اور کا کوئی اس میں کام نہیں ہے. وہ اس کی اپنی کارکردگی ہے, اس کی اپنی کیپیسٹی ہے کہ وہ کدھر سے کدھر آ سکتا ہے. تو خدا را یہ ڈونگ رچانا بند کریں کہ سیاست صرف بڑے لوگ کر سکتے ہیں. سیاست ہر کسی کا ہے. آج اگر ایک بندہ ایک اچھی سیاست کرتا ہے تو اس کو آگے لانا چاہیے. تنقید بے شک آپ کریں, لیکن بدتمیزی ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے. اس لیے برداشت نہیں کریں گے کہ 5 سال میں, ہر 5 سال میں الیکشنز ہوتے ہیں, لیکن ہم بلوچستان میں رہتے ہیں. یہ بھی آپ نہ بھولیں کہ ہماری قبائلی روایتیں بھی ہیں. آج اگر آپ MPA یا MNA کی سیٹ پر لڑ رہے ہیں تو کل آپ ہماری قبائلی لڑائی بھی اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں. تو خدا را لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں. خدا را ہمیں کام کرنے دیں. ہم صوبے کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. ہم تنگ آ گئے ہیں زندہ باد مرد آباد کی سیاست سے. ہم نوجوان تعلیم چاہتے ہیں, ہم شعور چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ آگے بڑھیں. تو خدا را یہ پروپیگنڈا آپ بند کریں اور اخلاقی جرت رکھیں کہ آپ اپنے ریزلٹس تسلیم کریں اور ڈرامہ بند کریں. اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو ٹریبونل جائیں, ٹریبونل میں کہیں. اگر آپ کی موقف کو, اگر آپ کی آواز کو ہم دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, پھر ہم قصوروار ہیں. آپ کی ریپرزنٹیشن آپ کو ملی ہے اور لوگوں نے آپ کو مسترد کی ہے, یہ آپ لوگوں سے جواب کریں, ہم سے نہیں جی. تھینک یو.